بنگلہ دیش کے شیخ مجیب کے گھر پر بھی حملہ ہوا، اس کو بھی قید میں رکھا گیا۔ قید کے باوجود بنگلہ دیش آزاد ہو گیا۔ بھٹو کی مجیب کے ساتھ جیل میں ملاقات کے دوران کیا گفتگو ہوئی، اس گفتگو کو کس نے ٹیپ کیا؟ شیخ مجیب نے بھٹو کی چالاکی پر کون سا جواب دیا؟ شیخ مجیب کے ساتھ جیل میں انار خان کون تھا؟ میاں والی جیل میں ہوائی حملے کا شیخ مجیب پر کیا پلان تھا؟ سہالہ گیسٹ ہاؤس میں شیخ مجیب کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ہے وہ تمام بیٹس جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ویلکم ٹو ماضی حال یوٹیوب چینل۔ سن 2015 میں ایک پاکستانی ٹی وی پروگرام نقطہ نظر میں سابق پولیس افسر راجہ انار خان کا ایک انٹرویو نشر کیا گیا، جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں شیخ مجیب الرحمان پر نظر رکھنے کے لیے قیدی کے طور پر فیصل آباد جیل میں قید رکھا گیا تھا۔ انار خان اس وقت اسپیشل برانچ میں ایک نوجوان پولیس انسپیکٹر تھے۔ انار خان نے کہا، شیخ مجیب نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس جرم کی سزا سنائی گئی ہے؟ میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ مجھے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اور قیدی خواجہ ایوب کو مجیب کا کھانا پکانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ مجیب کو ہمیشہ سگار کے لیے تمباکو بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ رات کو راجہ انار خان شیخ مجیب کے سیل کے باہر سوتے تھے۔ صبح ہوتے ہی وہ شیخ مجیب کی الماری کا تالا کھولتے تھے۔ وہ شیخ مجیب کو بابا کہہ کر پکارتے تھے۔ راجہ انار خان نے بتایا، جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تو فوجی حکومت نے ہم دونوں کو میاں والی جیل بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شیخ مجیب کو ایک گاڑی میں بٹھایا جو گدوں اور کمبلوں سے اس قدر بھری ہوئی تھی کہ شیخ کے بیٹھنے کے لیے بمشکل جگہ ہی بچی تھی۔ گاڑی کے سائیڈ والے شیشوں پر جان بوجھ کر مٹی ڈالی گئی تھی تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے کہ اندر شیخ مجیب بیٹھا ہے۔ راستے میں شیخ مجیب نے پوچھا کہ سڑکوں پر اتنی زیادہ فوج کیوں نظر آ رہی ہے، جس پر راجہ انار خان نے جواب دیا کہ فوجی مشقیں ہو رہی ہیں۔ 13 مئی 1971 کو اندرا گاندھی نے امریکہ میں انڈیا کے سفیر لکشمی کانت جے کو امریکی صدر رچرڈ نکسن کو ایک خط بھیجنے کا کہا، جس میں انہوں نے شیخ مجیب کی قید پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ 11 اگست کو انہوں نے نکسن کو پھر خط لکھا، جس میں یحییٰ خان کے اس بیان پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ شیخ مجیب کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے جا رہے ہیں، جس میں وہ بیرون ملک سے کوئی قانونی مدد حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے دنیا کے 23 سربراہان مملکت سے شیخ مجیب کی جان بچانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی اپیل بھی کی۔ امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا خیال تھا کہ یحییٰ مجیب کو پھانسی دینے کے خلاف تھے۔ ان کی سینئر فوجی مشیروں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ مجیب کی سزائے موت سے دنیا میں پاکستان کی شبیہ خراب ہوگی۔ نکسن کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے یحییٰ کو شرمندگی ہو۔ چنانچہ انہوں نے پاکستان میں امریکی سفیر جوزف فورلینڈ سے کہا وہ جنرل سے ذاتی حیثیت میں بات کریں۔ BZ کے مطابق یحییٰ نے جوزف فورلینڈ کو بتایا اگر مجیب کی رحم کی درخواست ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس وقت تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کریں گے جب تک کہ سویلین حکومت اقتدار نہیں لے لیتی۔ آپ یقین کر لیں کہ میں اس آدمی کو نہیں ماروں گا، حالانکہ میرا ماننا ہے کہ وہ غدار ہے۔ شیخ مجیب کی میاں والی جیل میں ہی قیام کے دوران انگریزی حرف L کی شکل میں ایک ہوائی حملے کی پناہ گاہ بنائی گئی تھی، جس میں گدوں اور کمبلوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ بعد ازاں بنگلہ دیش پہنچ کر شیخ مجیب الرحمان نے اپنے لوگوں کو بتایا جیل میں ان کی قبر کھود دی گئی تھی، جہاں انہیں ممکنہ طور پر قتل کرنے کے بعد دفن کیا جانا تھا۔ انار خان نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، شیخ مجیب شاید یہ کہہ کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ درست تھا کہ شیخ مجیب کو جیل میں قیام کے دوران کوئی اخبار، ریڈیو یا ٹیلی ویژن فراہم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہیں پڑھنے کے لیے کتابیں دی گئی تھیں۔ بعد میں مجیب نے ایک اٹلی صحافی اوریانا فلاچی کے سامنے بھی اعتراف کیا کہ انہیں جیل میں پڑھنے کے لیے کتابیں دستیاب تھیں۔ سید بدر الحسن شیخ مجیب کی سواں عمری میں لکھتے ہیں کہ 6 دسمبر سے لڑائی کے خاتمے کے درمیان مجیب الرحمان کو فوجی عدالت سے سزائے موت سنائی گئی، لیکن جنگ کے بعد یحییٰ خان نے اقتدار بھٹو کو سونپ دیا۔ جیسے ہی بھٹو کو اقتدار ملا اسی شام بھٹو نے ان سے بات کی۔ پاکستانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس وقت مشرقی پاکستان پر دشمن کا قبضہ ہے، لیکن جلد ہی ہم اسے اپنے بھائیوں کے مفاد میں واپس حاصل کر لیں گے۔ بھائیوں سے ان کی مراد مشرقی پاکستان میں رہنے والے بنگالی تھے۔ پاکستان جب 2 لخت ہو چکا تھا۔ پاکستان کی شکست کے بعد شیخ مجیب کو ہیلی کاپٹر میں اسلام آباد
के करीब सहाला गेस्ट हाउस लेकर जाया गया। राजा अनार खान और जेल सुप्रिंटेंडेंट शेख अब्दुल रहमान भी उनके साथ गए। बाद अज़ां अल्ताफ गोहर जो पाकिस्तान के साबिक सदर अयूब खान के सेक्रेटरी इत्तलात थे, उनको भी उसी गेस्ट हाउस के कमरे में नजर बंद कर दिया गया जहाँ शेख मुजीब कभी ठहरे थे। उन्होंने बाद में लिखा, मैं उसी बिस्तर पर सो रहा था और वही कंबल इस्तेमाल कर रहा था जो मुजीब ने कभी इस्तेमाल किया था। जेलर बाहर गया और मुझे वो मूंगफली भी दिखाई जो शेख मुजीब वहाँ क़याम के दौरान खाया करता था। एक दिन जेलर ने बताया कि मियां वाली जेल में मुजीब तकरीबन पागल हो गया था, दीवार से सर पीटने लगा था, जोर से चीख पुकार के कहता था, याहिया खान से मेरी मुलाकात करवाओ, मैं ढाका में होने वाले कत्लेआम को रोक सकता हूँ। जेलर अब्दुल रहमान ने ये बात जनरल पीरजादा को बताई, लेकिन मुजीब को याहिया से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। भुट्टो की शेख मुजीब से मुलाकात। सदर बनने के बाद जुल्फकार भुट्टो 27 दिसंबर 1971 को सहाला गेस्ट हाउस में शेख मुजीब से मिलने आए। इस मुलाकात के दौरान अनार खान पर्दे के पीछे खड़े होकर भुट्टो और मुजीब की गुफ्तगू सुन रहे थे। वैसे ही गुफ्तगू टेप भी की गई थी। भुट्टो और मुजीब के दरमियान इस गुफ्तगू की टेप का कई मुसन्निफों ने अपनी कुतब में भी जिक्र किया है। मुजीब ने गुफ्तगू का आगाज ये कहकर किया, आप यहाँ कैसे पहुँचे? भुट्टो ने जवाब दिया, मैं अब पाकिस्तान का सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। शेख मुजीब ने कहा, मुझे ये जानकर खुशी हुई, लेकिन ये बताओ कि बंगाल का क्या हाल है? मैं वहाँ के बारे में बहुत परेशान हूँ। भुट्टो ने मुजीब से कहा, ढाका पर इंडिया की अफवाज का कब्जा है। मुजीब ने कहा कि उन्होंने हमें मार दिया है क्या? आप मुझे ढाका जाने दें। आपको मुझसे वादा करना होगा, अगर इंडियंस ने मुझे जेल में डाला तो आपको मेरी लड़ाई लड़ना होगी। भुट्टो ने वादा किया, मुजीब हम मिलकर लड़ेंगे। स्टैनले वॉलपर्ट अपनी किताब में लिखते हैं, मुजीब जानते थे कि वो भुट्टो जैसे चालाक आदमी के साथ बातचीत कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि इसका हर लफ्ज टेप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे ढाका जाने दो और मामलात को संभालने दो। मेरा यकीन करो, मैं कभी नहीं चाहता कि इंडियन फौज वहाँ पहुँचे। भुट्टो ने कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने आपको रिहा करने का फैसला किया है। फिर भुट्टो ने मुजीब को अपनी दिल की ख्वाहिश बताई। मुजीब भाई, क्या कोई इम्कान है कि हम अब भी साथ रह सके? ढाका में मेरे लोगों से बात करें और फिर उसे इस बारे में बताएं। मुजीब को वजीर आजम बनने की पेशकश। इसके बाद शेख मुजीब 11 दिन तक मुसलसल गैर यकीनी की कैफियत में रहे। इस दौरान भुट्टो कई बार उनसे मिले। स्टैनले वॉलपर्ट लिखते हैं, भुट्टो ने मुजीब को याद दिलाया कि 27 तारीख को हमारी मुलाकात में आपने 2 या 3 काम इकट्ठे करने पर इत्तेफाक किया था, दिफा, खारजा, अमूर और करेंसी। मुजीब ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन इसके लिए आपको मुझे पहले ढाका जाने की इजाजत देना होगी। भुट्टो ने एक और चाल चली और कहा, आप सदर, वजीर आजम जो भी ओहदा चाहो ले लो, मैं सियासत से रिटायर्ड हो जाऊंगा। भुट्टो मुजीब को ईरान के शाह से भी मिलवाना चाहते थे। बांग्लादेश के साबिक वजीर खारजा कमाल हुसैन ने मुझसे बात करते हुए शेख मुजीब और भुट्टो के दरमियान जारी इस मुशावरत की एक और तफसील भी बताई। कमाल ने कहा, भुट्टो आखिरी दम तक पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरह के ताल्लुकात के लिए डुबाव डालते रहे। जिस दिन शेख को रिहा किया जाना था वो लंदन जाने वाले थे, तो भुट्टो ने कहा वो एक दिन मजीद कयाम करेंगे। अगले दिन शाह ईरान आ रहे थे और वो उनसे मिलना चाहते थे। कमाल कहते हैं, शेख समझ गए कि वो ईरान के शाह से उन पर दबाव डलवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, भुट्टो की तजवीज उन्हें कबूल नहीं है, अगर वो चाहें तो उन्हें दोबारा जेल भेज सकते हैं। बाद जनवरी 1971 में शेख मुजीब ने न्यूज वीक मैगजीन को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि याहिया खान ने बांग्लादेश के वजूद में आने के दिन उन्हें कत्ल करना चाहा, लेकिन भुट्टो ने ये कहकर बचा लिया, अगर ऐसा हुआ तो इंडिया ने 93,000 पाकिस्तानियों की जानें ले लेनी है। फौजी कैदी, जंगी कैदी खतरे में होंगे। 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो खुद रावलपिंडी के चकलाला हवाई अड्डे पर मुजीब और कमाल हुसैन को देखने गए। भुट्टो ने एक लफ्ज कहे बगैर मुजीब को अलविदा किया और मुजीब भी पीछे मुड़कर देखे बगैर तेजी से जहाज की सीढ़ियां चढ़ गए। रवानगी से कबल शेख मुजीब ने डोस्टोव्स्की की किताब क्राइम एंड पनिशमेंट राजा अनार खान को पेश की, जो जेल में उनके साथ थे। अनार खान ने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने शेख मुजीब से मिलने वाली किताब भी दिखाई। इस पर दस्तखत करते हुए शेख मुजीब ने लिखा, झूठ और सच की तवील जंग में पहले झूठ की जीत होती है, लेकिन बाद में सच की जीत होती है। सन 1974 में जब मुजीबुर रहमान इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर आए, उन्होंने राजा अनार खान के बारे में दरियाफ्त किया, उनसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन अनार खान उनसे मिलने नहीं गए। उन्हें ये डर था कि ये बात पाकिस्तान की हुकूमत को पसंद नहीं आएगी और इस मुलाकात की सूरत में उन्हें बाद में हरासा किया जाएगा। 16 दिसंबर को पाकिस्तान टूट चुका था। 8 जनवरी 1971 को शेख मुजीब का तैयारा हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचा। ये एक बंगाली सफारतकार MM रजा अल करीम के लिए नाकाबिले यकीन खबर थी, जिन्होंने पाकिस्तानी फॉरेन सर्विस से इस्तीफा दे दिया
کیا تھا۔ اس وقت لندن میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنی پرانی چھوٹی کار نکالی، پوری رفتار سے ہیتھرو ایئرپورٹ کی طرف بھاگے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ کے وی آئی پی لانج میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں شیخ مجیب کو سگار پیتے ہوئے دیکھا۔ شیخ مجیب کے ساتھ ڈاکٹر کمال حسین اور پاکستان کے کچھ افسران بھی موجود تھے۔ جیسے ہی ان اہلکاروں نے کریم کو دیکھا تو شیخ مجیب کو سلام کیا اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گئے۔ سید بدر الاحسن اپنی کتاب باغی سے بانی شیخ مجیب الرحمان میں لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کی جان میں جان اس وقت آئی جب انہوں نے بنگالی سفارتکار رضا الکریم کو وی آئی پی لانج میں دیکھا۔ وہ غصے سے ان سے سوال کرنے لگے۔ ان کا پہلا سوال تھا، کیا یہ سچ ہے کہ بنگلہ دیش اب ایک آزاد ملک ہے؟ احسن لکھتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے شیخ مجیب کے لیے ایئرپورٹ پر رولز رائس کار بھیجی تھی، لیکن مجیب ایک چھوٹی کار میں ہوٹل پہنچے۔ دوپہر تک مجیب نے برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیلتھ اور قائد حزب اختلاف ہیرالڈ ولسن سے ملاقات کی۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے کے بعد پہلی بار ڈھاکہ فون کیا اور اپنے اہل خانہ سے بات کی۔ صحافی نے ان سے سوال کیا، آپ نے براہ راست ڈھاکہ جانے کی بجائے لندن کیوں آئے؟ تو شیخ کا جواب تھا، یہ فیصلہ بھٹو صاحب نے کیا تھا۔ شیخ مجیب کی دلی میں بنگالی زبان میں تقریر۔ 2 دن لندن میں رہنے کے بعد شیخ مجیب 9 جنوری کی شام ڈھاکہ روانہ ہوئے۔ اس کے لیے برطانوی حکومت نے انہیں اپنا طیارہ دے رکھا تھا۔ راستے میں وہ اندرا گاندھی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے چند گھنٹوں کے لیے نئی دلی میں رکے۔ ڈاکٹر کمال حسین یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس وقت انڈیا کے صدر، وزیر اعظم اندرا گاندھی، ان کی پوری کابینہ، تینوں افواج کے سربراہان، مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سدھارتھ شنکر رائے شیخ کے استقبال کے لیے دلی کے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ یہ ایک خاندانی ملاپ کی طرح محسوس ہوا۔ فوجی چھاونی کے میدان میں ایک جلسہ عام میں مجیب نے بنگلہ دیش کی جدوجہد میں مدد کرنے پر انڈیا کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ مجیب نے انگریزی میں تقریر شروع کی، لیکن اس وقت سٹیج پر موجود اندرا گاندھی نے ان سے بنگالی میں تقریر کرنے کی درخواست کی۔ دلی میں 2 گھنٹے قیام کے بعد شیخ مجیب جب ڈھاکہ پہنچے، ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر تقریباً 10 لاکھ لوگ ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شیخ مجیب نے، جن کا 9 ماہ پاکستانی جیل میں رہنے کے بعد کافی وزن کم ہو گیا تھا، اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف کر دیا اور وزیر اعظم تاج الدین احمد آگے بڑھے اور اپنے قائد کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مجیب کھلے ٹرک میں ریس کورس گراؤنڈ کی طرف بڑھے۔ چاروں اطراف اتنی بھیڑ تھی کہ ٹرک کو 2 کلومیٹر طویل راستہ طے کرنے میں 3 گھنٹے لگے۔ شیخ مجیب کی تقریر۔ شیخ مجیب پاکستانی فوج کے خلاف اہل وطن کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ریس کورس گراؤنڈ میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے رو پڑے۔ انہوں نے بنگالی شاعر ربیندر رات ٹیگور کو یاد کرتے ہوئے کہا، آپ نے ایک بار یہ شکایت کی تھی، بنگال کے لوگ صرف بنگالی ہی رہے، ابھی تک سچے انسان نہیں بنے۔ شیخ مجیب نے کہا، اے عظیم شاعر، واپس آؤ اور دیکھو تمہارے بنگالی کیسے ان شاندار انسانوں میں بدل گئے جن کا تم نے کبھی تصور کیا تھا۔ اس تقریر کے دوران انہیں بھٹو سے کیا گیا وہ وعدہ بھی یاد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا وہ اپنے لوگوں سے پوچھیں گے اور بتائیں گے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان مستقبل میں کیا تعلقات ہوں گے۔ مجمع میں انہوں نے بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات اب سے وہی رہیں گے جو 2 خود مختار ممالک کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی اب ہم تمہارا حصہ نہیں، تم نے جو کیا تم اب وہاں اور ہم یہاں، تمہاری تقریر کے مطابق اب تم وہاں اور ہم یہاں۔